اسلام ہمیں اس بات کی ترغیب نہیں دیتا کہ دنیا سے کنارہ کش ہو کر صرف اور صرف عبادت کی جائے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے 5 اہم شعبے بیان فرمائے، جن میں سے ایک عقائد ہے، دوسرا عبادات ہے، تیسرا معاملات اور تجارت ہے، چوتھا معاشرت ہے، اور پانچواں اخلاقیات ہے۔ تو ان 5 شعبوں کا نام کامل دین ہے۔ اور اللہ رب العزت دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو انسان اسلام میں پورا اس وقت داخل ہوتا ہے جب وہ پورے کے پورے دین پر عمل پیرا ہو۔ تو تجارت اور معاملات بھی دین کا اہم ترین شعبہ ہے اور اہم ترین بنیادی رکن ہے۔ اور اس بات کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کی سب سے بڑی سورت سورۃ البقرہ ہے۔ سورۃ البقرہ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی آیت، جو پورے قرآن میں سب سے بڑی آیت ہے، وہ آیت یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، تو جو قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے اس کا مضمون بھی معاملات ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ معاملات کی اہمیت بہت زیادہ ہے، تجارت کی اہمیت اسلام میں بہت زیادہ ہے۔ خود آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا عمل ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کی ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے پہلا تجارتی سفر 12 سال کی عمر میں کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کی عمر کے تھے تو ابو طالب ایک تجارتی قافلے کے ساتھ جب شام کی طرف روانہ ہوا تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی اپنے ساتھ لیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ اس وجہ سے لے کر گئے تاکہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی تجارت میں تجربہ حاصل ہو۔ جب یہاں سے روانہ ہوئے تو راستے میں ایک جگہ راہب ملا اور اس نے ابو طالب سے کہا کہ اس بچے میں ایسی خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے یہ آنے والے وقت میں نبی بنے گا، تو لہٰذا ان کی جان کو خطرہ ہے، آپ انہیں واپس بھیج دیں۔ تو پہلا سفر آقا علیہ الصلاۃ والسلام راستے سے واپس لوٹ گئے۔ دوسرا سفر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی کیا وہ بھی شام کی طرف تھا، اور یہ جو شام کا سفر تھا یہ مکہ کی ایک خاتون تھی جو طاہرہ کے نام سے مشہور تھی، جو اپنی عزت میں، اپنی شرافت میں، خاندان میں، باحیا ہونے میں اور ایک تاجر ہونے میں اپنا بہت بڑا مقام رکھتی تھی۔ ان کا نام تھا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے صادق اور امین کا لقب دیا۔ تو جب یہ صفات اور شہرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ تک پہنچی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا مال بطور مزاربت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور فرمایا کہ آپ یہ مال شام کی طرف لے جائیں، اسے فروخت کریں، میں دوسروں سے دگنا آپ کو منافع دوں گی۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام وہ مال لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے اور پھر وہاں تجارت کی اور بہت زیادہ نفع کما کر واپس آئے۔ تو یہ سفر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تجارت کی غرض سے تھا۔ مستدرک للحاکم میں ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر مزید 2 سفر اور کیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مال لے کر، ان کی اونٹنیاں لے کر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے یمن کا سفر کیا، اور خود فرماتے ہیں آقا
کہ میں نے جرش کے مقام پر اونٹنیوں کی تجارت کی، اور وہ بھی مال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ اور ایک اور تجارتی سفر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ بحرین کی طرف تھا، تو جس کا اشارہ اس بات سے ملتا ہے کہ جب مدینہ میں وفود کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا تو بحرین سے بھی ایک وفد آیا، وفد عبد القیس۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یمن کے بحرین کے حالات پوچھے اور وہاں سے ایک علاقے کا نام پوچھا، تو وہ لوگ حیران ہو گئے اور پوچھنے لگے یا رسول اللہ آپ کو کیسے معلوم ہے وہاں کے علاقوں کا؟ تو آقا نے فرمایا کہ میں نے وہاں تجارت کی ہے اور میں وہاں کے علاقے دیکھ چکا ہوں۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو تجارتی سفر تھے یہ بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ تجارت کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ لوگوں کے ساتھ وہاں زمانہ جاہلیت میں تجارت کی اور وہ شراکت پر کی تھی، اور جب مدینہ میں ان حضرات سے ملاقات ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے پوچھا کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، کہ ہم تو تجارت میں شریک تھے۔ تو پھر ان لوگوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی دی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بہترین شریک تھے، نہ تو جھگڑا کرتے تھے اور نہ ہی کسی بات کو ٹالتے تھے۔ یہ صفات تھیں جن صفات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی۔ اعلان نبوت کے بعد اور پھر 13 سالہ مکی زندگی گزارنے کے بعد جب اللہ کی طرف سے حکم ہوا مدینہ کی ہجرت کا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو مدینہ میں یہود کا تسلط تھا، اور وہاں بازاروں پر یہود کی اجارہ داری تھی۔ یہود کی اجارہ داری کو ختم کرنے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ میں ایک بازار قائم فرمایا، اور پھر اس بازار کی خود نگرانی فرماتے اور یہ دیکھتے کہ یہاں پر جو بیع ہو رہی ہے، جو تجارت ہو رہی ہے، جو کاروبار ہو رہا ہے وہ جائز طریقے سے ہو رہا ہے، وہاں پر کوئی ناجائز چیز، کوئی حرام چیزوں کی خرید و فروخت نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو یہ بھی اس سے بھی معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کو کتنا اہمیت دی، آقا تعالیٰ عنہ کے ذمہ لگائی، اور اسی طرح مکہ کے بازاروں کی ذمہ داری حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ لگائی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے بھی تجارت کو بہت زیادہ اہمیت دی، اور ان کا گزر بسر وہ تجارت پر ہوتا تھا۔ اگر بات کریں عشرہ مبشرہ صحابہ کی، عشرہ مبشرہ وہ خوش قسمت صحابہ ہیں کہ جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں 10 صحابہ جنہیں جنت کی بشارت اور خوشخبری سنائی۔ تو ان عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے جو بڑے پائے کے تاجر تھے اور کامیاب تاجر تھے، ان میں سے ایک نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے، آپ کا کارخانہ تھا اور آپ کا گودام بھی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بہت بڑے تاجر تھے جن کی سخاوت ایک ضرب المثل رکھتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ آئے تو اپنے ساتھیوں سے فرمانے لگے کہ مجھے بازار کا راستہ دکھا دو تاکہ میں وہاں جا کر تجارت کروں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے کے سارے جو 6 صحابہ عشرہ مبشرہ ہیں، یہ سارے کے سارے تجارت سے وابستہ تھے اور بہت بڑے کامیاب تاجر تھے، اور بھی بہت سے صحابہ جو تجارت سے وابستہ تھے۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ تجارت کی اسلام میں کتنا زیادہ اہمیت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل سے بھی تجارت کی ہے اور اپنے قول سے بھی تجارت کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ رزق حلال کا معنی فرمایا کہ یہ فرض ہے دوسرے فرض کے بعد۔
دوسرے فرض کے بعد کہ پہلا فرض نماز پڑھنا ہے، جو اہم ترین بنیادی فرائض ہیں، عبادات ہیں، ان کے بعد اگر سب سے زیادہ اہمیت والی کوئی فرضیت والی چیز ہے تو وہ فرمایا کہ طلب و کسب الحلال، وہ ہے رزق کمانا۔ تو اسلام میں تجارت کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رغبت اور شوق دلایا ہے، ترغیب دی ہے کہ تجارت کو اختیار کیا جائے، فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ایک موقع پر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ القاسب حبیب اللہ، کمانے والا اللہ کا محبوب ہے، تو کمانا اللہ کو پسند ہے۔ ایک روایت میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص صرف اس وجہ سے رزق کماتا ہے، روزی کی تلاش کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، تاکہ وہ اپنے گھر والوں کا پیٹ پال سکے، گزر بسر کر سکے، اور پھر فرمایا کہ ایسا شخص کل قیامت والے دن جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو آقا فرماتے ہیں اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا ہوگا۔ تو یہ حضور نے فضیلت بیان کی رزق حلال کمانے کی۔ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام موجود تھے، آپ کے ساتھ صحابہ بھی موجود تھے، تو ایک شخص گزرا سامنے سے جو ایک صحت مند، توانا، طاقتور جسم کا مالک تھا۔ تو کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ، اگر یہ شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرتا تو اس کو کیا ہی اچھا ہوتا، کیا ہی بہتر ہوتا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر یہ شخص محنت کر کے اپنے بچوں کے لیے روزی کی تلاش کر رہا ہے، اگر یہ شخص محنت کر کے اپنے بوڑھے والدین کے لیے کمانے کی کوشش کر رہا ہے، اگر یہ شخص لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچنے کے لیے کمانے کی کوشش کر رہا ہے، تو آقا نے فرمایا کہ یہ شخص بھی جہاد میں ہے۔ تو گویا کہ روزی کمانا، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد فرمایا کہ یہ بھی عمل کرنے میں جہاد کے برابر ہے، اس کا اجر بھی ایسے ہی ملے گا جیسے جہاد کرنے کا اجر ملتا ہے۔ اور پھر فرمایا آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ آدمی جو اپنے ہاتھ سے کماتا ہے، ہاتھ سے کمایا ہوا کھانا اللہ کو بہت پسند ہے۔ پھر یہاں پر ایک مثال دی، فرمایا کہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام وہ نبی تھے کہ جو اپنے ہاتھ سے محنت کرتے کھاتے، کماتے اور کھاتے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نبی تھے جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ تو داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ہاتھوں سے زرہ بناتے۔ زرہ وہ لباس ہوتا ہے جو جنگ میں حفاظت کے لیے پہنا جاتا ہے، دشمن کے حملے سے بچاؤ کے لیے جو ایک آہنی لباس ہوتا ہے جسے پہنا جاتا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے زرہ تیار کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، کہ ہم نے لوہے کو حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ پر نرم کر دیا تھا، وہ جس طرح چاہتے اس کو موڑ لیتے اور اس سے زرہیں تیار کرتے۔ تو پھر حضور نے مثال حضرت داؤد علیہ السلام کی دی، تو فرمایا کہ داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے محنت کرتے اور اس کی کمائی وہ کھانا کھاتے تھے۔ اور پھر فرمایا آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے، ایک مرتبہ پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ سب سے بہترین کمائی کون سی ہے جو اللہ کو پسند ہو؟ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین کمائی جو اللہ کو پسند ہے وہ ہاتھ سے کی جانے والی کمائی ہے، وہ ہاتھ سے کی جانے والی محنت ہے جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اور ایک اور روایت میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو جس طرح تجارت پسندیدہ ہے، اسی طرح ہنر سیکھنا، ہاتھ سے کام کرنا، کسی فن میں ماہر ہونا، یہ بھی اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ اس شخص کو
محبوب رکھتے ہیں، اللہ اس شخص سے محبت کرتے ہیں، اللہ اس شخص کو پسند کرتے ہیں، اس مومن کو پسند کرتے ہیں جو ہنر والا ہو۔ تو ہنر بھی اللہ کے ہاں قابل قدر چیز ہے، اور ایسی چیز ہے کہ جو اللہ کو پسند ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اور جب آدمی محنت کر کے، حالانکہ وہ اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اسلام کی وسعت دیکھیے، اسلام کی فراخ دلی دیکھیے کہ کس قدر اسلام اپنے اندر وسیع ظرف رکھتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ جو شخص محنت کرنے کے بعد، رزق حاصل کرنے کے بعد اپنے اوپر خرچ کرے گا، جو شخص اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اسے ایک ایک درہم پر، ایک ایک روپے پر جو وہ خرچ کر رہا ہے اپنے اوپر، اپنے بچوں پر، اپنی بیوی پر، آقا فرماتے ہیں اسے ایسے اجر ملے گا جیسے صدقہ کرنے کا اجر ملتا ہے۔ حالانکہ اس کی ذمہ داری ہے، حالانکہ اس پر واجب ہے، بیوی بچوں کا نان نفقہ واجب ہے، اگر اللہ چاہتے تو کچھ بھی عطا نہ کرتے، کیونکہ وہ اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے۔ لیکن اس ذمہ داری نبھانے پر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اسے ایک ایک روپے پر صدقے کا اجر ملے گا۔ ایک روایت میں بڑی حوصلہ افزا روایت ہے، بڑا حوصلہ ملتا ہے کہ آدمی کسی شعبے کو، کسی ہنر کو، کسی کام کو ہلکا نہ سمجھے، جس کے ذریعے سے وہ روزی حاصل کر رہا ہے، وہ اپنے بچوں کا، اپنی بیوی کا پیٹ پال رہا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ جائز اور حلال ہو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح سے لے کر شام تک کام کرے اور کام کرنے کے بعد وہ تھک جائے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ رات کو سوتا ہے وہ ایسا ہے جیسے صغیرہ گناہوں سے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں، وہ صغیرہ گناہوں سے بخشا ہوا ہوتا ہے۔ کتنا بڑی حوصلہ افزا حدیث ہے۔ تو جب یہاں سے ہمیں معلوم ہوا کہ محنت کرنے پر، تجارت کرنے پر، ہنر پر اتنا بڑا اجر ہے، تو اس سے صاف معلوم ہوا کہ اس کے برعکس کام نہ کرنے پر اور لوگوں کے سامنے سوال کا ہاتھ پھیلانے پر کتنا زیادہ ناراضگی ہے۔ ایک شخص آیا حضور کے پاس انصار میں سے، آ کر سوال کیا۔ حضور نے فرمایا تمہارے پاس گھر میں کچھ ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میرے گھر میں ایک ٹاٹ ہے اور ایک پیالہ ہے۔ حضور نے فرمایا وہ لے آؤ۔ حضور کے پاس لایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بولی لگائی، اسے بیچا گیا، اور پھر اس شخص کو جو دراہم تھے وہ دیے گئے اور کہا گیا جاؤ، جا کر محنت کرو اور 15 دن تک مجھے نظر نہ آنا۔ وہ گیا، اس نے کام کیا، محنت کی، 15 دن کے بعد وہ 10 درہم کما کر آیا۔ تو جب حضور کے پاس آیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ اب میں نے اس کی اپنی ضروریات پوری کی ہیں، اپنے بچوں کی ضروریات پوری کی ہیں۔ وہ خوشحال نظر آ رہا تھا۔ تو حضور نے فرمایا تمہارا اپنے ہاتھوں سے محنت کرنا یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے تم لوگوں کے سامنے دستے سوال کرو، ہاتھ پھیلاؤ، لوگوں سے مانگو۔ فرمایا کہ یہ تمہارا مانگنا کل قیامت والے دن تمہاری پیشانی پر یہ لکھا ہوا ہوگا سوال، کہ جس سے دور سے پتہ چل جائے گا یہ شخص دنیا میں سوال کیا کرتا تھا۔ تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں چاہیے کہ ہم روزمرہ کی جو ہماری ذمہ داری ہے، ہم تجارت سے وابستہ ہیں، ہم کسی ہنر سے وابستہ ہیں، کسی پیشے سے وابستہ ہیں، کسی ملازمت سے وابستہ ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس جذبے کے ساتھ کریں، ایک دنیا داری کے جذبے کے ساتھ نہ ہو ہمارا یہ کرنا، بلکہ ہم یہ ساری محنت، ہماری ساری تگ و دو، اس میں ہماری نیت یہ بھی ہو کہ یہ ہمارے اوپر ذمہ داری بھی ہے اور یہ ہمارے لیے عبادت بھی ہے، تاکہ ہم اپنی اس دنیا والے کاموں کو بھی کرتے رہیں اور ساتھ ساتھ ہمیں اجر بھی ملتا رہے۔